میری چھوٹی بہن کی شادی ہوئی تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے پڑوس میں ہی رہنے لگی۔ سردیاں آنے والی تھی۔ ایک روز میری بانجی میرے گھر آ کر کہنے لگی، باجی آپ میری پیٹی سے رضائی نکال کر بھروا دیں۔ وہ مجھے اپنے گھر اور پیٹی کی چابی دے کر گئی۔ جب میں نے پیٹی سے رضائی نکالی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے کہ پیٹی میں یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن کا تذکرہ ہے ان کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ میں انہی کی زبانی یہ واقعہ بیان کر رہی ہوں۔ کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم دو بہنیں اور دو بھائی تھے۔ میں سب سے بڑی تھی اور دونوں بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ گھر میں دو وقت کی روٹی جیسے تیسے پوری ہو رہی تھی۔ میری شادی ہو گئی۔ 4 سال میں سسرال میں رہی، پھر ساس کی وفات کے بعد شوہر کے ساتھ گجرانوالہ آ گئی کیونکہ وہاں ان کی ملازمت تھی۔ انہوں نے وہاں ایک مکان کرائے پر لے لیا۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے اور زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ ایک روز جب میں کھانا بنا رہی تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ ابھی شوہر کے آنے کا وقت نہیں ہوا تھا۔ سوچا محلے کی کوئی عورت ہوگی۔ دروازہ کھولا تو میرے شوہر سامنے کھڑے تھے، مگر ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ شخص دروازے کی اوٹ میں ہو گیا۔ میرے شوہر اسے گھر لے آئے، پھر مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے، آج دفتر سے جلدی آنا ہو گیا، اچانک مہمان آ گیا ہے، میرا دوست ہے۔ میں نے کہا، جی کھانا تقریباً تیار ہے، بس 5-6 منٹ اور لگیں گے۔ یہ کہہ کر میں کچن میں چلی گئی۔ وہ دونوں بیٹھک میں جا بیٹھے۔ میں نے کھانا لگا دیا۔ مہمان نے کھانا کھایا تو محسن اسے بڑی چارپائی پر آرام کرنے کو کہا اور خود میرے پاس آ گئے۔ انہوں نے بتایا، زاہد میرا بچپن کا دوست ہے، کافی عرصہ اس سے ملاقات نہیں ہو پائی، بیچارہ آج کل بری حالت میں ہے۔ اسے میرے بارے میں پتہ چلا کہ میں یہاں رہتا ہوں تو یہ مجھ سے ملنے آ گیا۔ نہ اس کے پاس رہنے کا ٹھکانہ ہے اور نہ روزگار۔ میں نے شوہر کو پریشان دیکھا تو کہا، آپ اسے بیٹھک میں ٹھہرا لیجیے۔ محسن بھی دراصل میری رضامندی چاہ رہے تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ مہمان کے کھانے پینے اور بستر کا پورا انتظام تو مجھے ہی کرنا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میرے شوہر مطمئن ہو گئے ہیں۔ کہنے لگے، میں نے اسے تسلی دی ہے کہ جب تک تمہارے کسی روزگار کا بندوبست نہیں ہوتا تب تک کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے پاس ہی رہو، تم روزگار تلاش کرتے رہو، اللہ نے چاہا تو سب ہو جائے گا۔ اگلے روز محسن نے گھر کی بیٹھک زاہد کے لیے خالی کر دی۔ میں صبح شام کھانا بنا کر اسے بھجوانے لگی۔ 2 مہینے تک وہ شخص ہمارے گھر کا مہمان رہا۔ اس نے بھی نوکری کی تلاش شروع کر دی۔ میرے شوہر بھی اپنے جاننے والوں سے کہتے رہتے کہ میرے ایک دوست کو ملازمت کی بہت ضرورت ہے۔ آخر ان کی کوشش رنگ لائی اور زاہد کو ایک محکمے میں مناسب نوکری مل گئی۔ اب جب مالی تنگی دور ہوئی تو وہ رہنے کے لیے علیحدہ ٹھکانہ ڈھونڈنے لگا۔ زاہد نے میرے شوہر سے کہا کہ وہ اسی محلے میں کوئی مکان دلوا دے تاکہ آمد و رفت میں آسانی رہے۔ محسن نے مکان مالک سے بات کی۔ انہی دنوں برابر والا مکان خالی ہوا تھا تو اس عورت نے وہ مکان زاہد کو مناسب کرائے پر دلوا دیا۔ یوں وہ ہمارا پڑوسی بن گیا۔ اب ایک مسئلہ یہ رہ گیا کہ کھانا کون بنائے۔ اس کے لیے کھانا اب بھی ہمارے گھر سے ہی جاتا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنا کوئی انتظام کر لے کیونکہ اب وہ بھی تکلف محسوس کرنے لگا تھا۔ محسن سے بھی کہتا تھا کہ بھابی نے بہت تکلیف اٹھائی ہے، میں مزید زحمت نہیں دینا چاہتا۔ آخر میرے شوہر نے اسے مشورہ دیا، بھائی سب سے بہتر یہی حل ہے کہ شادی کر لو، کب تک کوئی تمہیں کھانا کھلائے گا؟ زاہد ہنس کر بولا، یار محسن شادی کر کے کیا کرنا ہے، میرا کون ہے، تو ہی تو کرائے گا میری شادی۔ محسن مسکرا کر کہنے لگے، ہو سکتا ہے اللہ کوئی سبب بنا دے، میری چھوٹی بہن نادیہ کی عمر نکلی جا رہی ہے، اگر ماں راضی ہو جائے تو تم دونوں کی شادی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا، لیکن محسن زاہد تو بالکل اکیلا ہے، ہمیں کیا پتا وہ کیسا آدمی ہے۔ محسن بولے، ارے بھائی وہ نہایت شریف آدمی ہے، ہم بچپن سے ساتھ رہے ہیں، کوئی بری عادت نہیں ہے اس میں، شادی کے بعد نادیہ بھی ہمارے پاس آ جائے گی، تم فکر نہ کرو۔ یوں ماں سے بات کی گئی۔ ماں نے سوچ کر کہا، اگر لڑکا اچھا ہے تو ٹھیک ہے، تم لوگ خود سمجھدار ہو، فیصلہ کر لو۔ یوں زاہد اور نادیہ کی شادی ہو گئی۔ زیور اور کپڑے میں نے اپنی طرف سے بہن کو دیے کیونکہ زاہد کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ شادی کا خرچ بھی ہم نہیں اٹھایا۔ مجھے یقین تھا کہ نادیہ شادی کے بعد خوش ہو جائے گی اور اس کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ ہوا بھی یہی۔ شادی کے بعد وہ تندرست ہو گئی، چہرے پر رونق آ گئی، وہ اور زاہد خوش رہنے لگے۔ سال بھر نادیہ کے گھر ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام حوریہ رکھا گیا۔ وہ بہت پیاری گول مٹول سی بچی تھی۔ چونکہ میری ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی اسی وہ مجھے بہت عزیز تھی۔ میں روز اسے اپنے گھر لے آتی، گھنٹوں اپنے پاس رکھتی، وہ مجھ سے اتنی مانوس تھی کہ رات کو بھی میرے پاس ہی سو جاتی۔ پھر نادیہ آ کر اسے اٹھا کر لے جاتی۔ اب وہ 2 سال کی ہو گئی تھی اور میرے بغیر ایک دن بھی نہیں رہتی تھی۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ میری بہن پھر سے بیمار رہنے لگی۔ علاج وغیرہ سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ بالآخر اس کی بیماری بڑھتی ہی چلی گئی اور وہ بستر سے لگ گئی۔
ڈاکٹروں نے کینسر کی تشخیص کی۔ میں ہی اب بہن اور بانجی دونوں کو دیکھتی اور ساتھ ہی بہنوئی زاہد کو بھی کھانا دیتی۔ میری بہن ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کر رہ گئی اور تقریباً 6 مہینے بعد ہی چل بسی۔ جوان موت پر ہر آنکھ اشک بارتی، لیکن زاہد کا تو گھر ہی اجڑ گیا۔ ننھی بچی سب کو دیکھ کر اداس رہتی تھی۔ زاہد مرد تھا، لہٰذا روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر جانا ضروری تھا۔ تبھی اس نے حوریہ کو مکمل طور پر میرے حوالے کر دی اور کہا کہ اب یہ آپ ہی کی بچی ہے، آپ نے اس کی پرورش کرنی ہے۔ ظاہر ہے بہن کی وفات اور بھانجی کی یتیم ہو جانے پر میں بھی بہت رویا کرتی تھی۔ میرے شوہر محسن بھی افسوس کرتے تھے کہ ان کے دوست کی قسمت بری نکلی، اگرچہ وہ بہت نیک انسان تھا۔ اس دوران محلے میں کسی کو بھی یہ پتہ نہ چل سکا کہ ہم آپس میں رشتہ دار ہیں یا غیر۔ میری بہن نے اپنی وفات سے 2 دن پہلے زاہد سے وعدہ لیا تھا کہ میری بچی کو باجی کے سپرد کر دینا اور خود جہاں چاہو شادی کر لینا۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا۔ تقریباً 1 سال بعد میں نے اور محسن نے زاہد کو مشورہ دیا کہ وہ دوبارہ شادی کر لے۔ بچی تو ہمارے پاس ہے، وہ اپنا گھر بسا لے، مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اب میں شادی نہیں کروں گا، جو میری قسمت میں تھا وہ مجھے مل گیا، اب میں ایسے ہی زندگی گزاروں گا۔ کچھ عرصے بعد مجھے حیرت تب ہوئی جب محلے کی عورتوں سے پتہ چلا کہ وہ گھر کی مالکن سروری بیگم کے گھر بھی اکثر آتا جاتا ہے۔ سروری کا شوہر سعودی عرب میں روزگار کے لیے گیا ہوا تھا اور وہ گھر میں بچوں کے ساتھ اکیلی رہتی تھی۔ میں نے ان عورتوں کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دی، مگر جب کچھ اور لوگوں سے بھی انہی باتوں کی تصدیق ہوئی تو ایک دن محسن نے زاہد سے خود پوچھ ہی لیا، لیکن وہ فوراً برہم ہو گیا۔ کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لوگ بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ اس بیچاری عورت کا شوہر پردیس میں ہے، جب اسے کوئی باہر کے کام کروانے ہوتے ہیں تو مجھ سے کروا لیتی ہے، بس اتنی سی بات ہے، اس پر لوگ ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ میرا شوہر یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ سروری بیگم رات کے وقت بھی زاہد کے گھر آتی جاتی ہے۔ سردیاں آ گئیں۔ میری بانجی نے مجھ سے کہا کہ رضائیں نکال کر بھروا دوں۔ ایک روز جب زاہد ہمارے گھر آیا تو یوں ہی رضائیوں کا ذکر چھڑ گیا۔ میں نے بتایا کہ میں نے آج ہی بھروا لی ہیں۔ یہ سن کر زاہد بولا، باجی میں تو خود رضائی بھروا نہیں سکتا، آپ میری بھی بھروا دیجیے، مجھے رات کو سردی لگتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں بھروا دوں گی۔ زاہد کو اس وقت محسن کے ساتھ کہیں جانا تھا، اسے میں نے کہا تو مجھے اپنے گھر اور پیٹی کی چابی دے جانا، میں جا کر رضائی نکال لوں گی۔ اس نے چابیاں دے دی۔ میں اسی روز گئی اور بستروں والی پیٹی کھول کر رضائی نکالنے لگی۔ جیسے ہی میں نے اوپر والی رضائی اٹھائی تو نیچے سے کچھ تصویریں اور ہاتھ سے لکھے ہوئے خط فرش پر گر گئے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ سروری بیگم کے محبت نامے تھے جو زاہد کے نام تھے۔ ان کے ساتھ دونوں کی ایک ساتھ لی ہوئی تصویریں بھی تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں باہر بھی ملتے تھے۔ ایک شادی شدہ عورت اور 2 بچوں کی ماں جس کا شوہر روزی کمانے پر دیس کیا ہوا تھا، اس کا ایک غیر مرد سے اس طرح کا تعلق دیکھ کر مجھے بہت نفرت محسوس ہوئی۔ ساتھ ہی اپنے بہنوئی کے بارے میں جو نیک رائے میرے دل میں تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ میں تو لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتی تھی، مگر اب سچ میرے سامنے تھا۔ میں نے وہ تمام خط اور تصویریں اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ ادھر جب زاہد کو خیال آیا کہ کہیں رضائی کے ساتھ اس کا راز بھی نہ کھل جائے تو اس نے اپنی پیٹی کھولی۔ وہاں تصویریں غائب دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ میں وہ اٹھا لائی ہوں۔ وہ فوراً ہمارے گھر آیا، مجھ سے پوچھنے لگا، اور جب میں نے سچ بتایا تو الٹا مجھ پر ہی ناراض ہو گیا۔ ہم میاں بیوی سے جھگڑ پڑا۔ اس نے اپنے وہ زیورات اور رقم بھی واپس لے لی جو اس نے ہمارے پاس امانت کے طور پر رکھی تھی۔ یہی نہیں، اگلے روز اپنی بچی بھی ہم سے لے گیا اور ہم سے بول چال بھی بند کر دی۔ سب سے بڑی حیرت تو یہ ہوئی کہ اس نے بچی کو سروری بیگم کے سپرد کر دیا۔ میرے لیے سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ وہ بچی جو ہر وقت میرے پاس رہتی تھی اب ساتھ والے گھر میں روتی رہتی تھی اور میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ مجھے امی کہہ کر بلاتی تھی۔ اس کی روتی ہوئی آواز جب دیوار کے اس پار سے آتی تو میرا کلیجہ پھٹ جاتا۔ میں روتی رہتی۔ محسن بھی میری یہ حالت دیکھ کر بہت غمگین تھے۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ظاہر سے جھگڑنے کی بجائے ہم مکان ہی تبدیل کر لیں تاکہ نہ بچی کی آواز سنائی دے اور نہ دل دکھی ہو۔ ہمارا قصور صرف اتنا تھا کہ ہم نے زاہد کو سمجھایا تھا کہ وہ ایک غیر عورت سے غلط تعلقات نہ رکھے۔ اگر شادی کرنی ہے تو کسی مناسب لڑکی سے نکاح کر لے، ہم خود مدد کریں گے، مگر وہ ضد پر اتر آیا اور ہمیں دشمن سمجھ بیٹھا۔ بری بات کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اس روز جب ہم گھر چھوڑ کر جا رہے تھے تو محلے کے بہت سے لوگ ہمیں رخصت کرنے آئے۔ سب نے پوچھا کیا بات ہے، آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ اتنے برسوں کا ساتھ رہا، کبھی کسی سے لڑائی نہیں ہوئی، ہم اچھے پڑوسی تھے، اب کیسے لوگ آئیں گے؟ محسن نے بس اتنا کہا، مجبوری ہے،
اس لیے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ سامان لے کر پہلے چلے گئے، باقی سامان اور مجھے دوسرے چکر میں لے کر جانا تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں سروری بیگم ہمارے گھر آ گئی اور مجھ سے جھگڑنے لگی۔ وہ الٹی سیدھے باتیں کر رہی تھی۔ محسن جب واپس آئی تو دیکھا کہ میرا اس سے سخت جھگڑا ہو چکا ہے اور محلے کی عورتیں بھی جمع ہو گئی تھی۔ سب کہنے لگی اتنے برسوں تک تم لوگ یہاں رہے، کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، پھر آج یہ کیا ماجرا ہے؟ سب نے کہا تم لوگ سالوں یہاں رہے، آپس میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اب گھر کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ اور اب جھگڑا بھی ہو گیا۔ تب میں پھٹ پڑی۔ یہ عورت اپنے محبت نامے مانگ رہی ہے جو اس نے میرے بہنوئی زاہد کو لکھے ہیں، مگر جو یہ میرا حال کر رہی ہے میں اب اسے بالکل نہیں دوں گی۔ اگر دوں گی تو زاہد کو دوں گی، کیونکہ میں نے وہ اس کے بستروں والی پیٹی سے اٹھائے تھے۔ یہ مانگنے والی کون ہوتی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا میں سارے خط اور تصویریں آپ کو بھی دکھا سکتی ہوں۔ میری یہ بات کہنے سے جیسے طوفان آ گیا اور بات مار کٹائی تک پہنچ گئی۔ جب محسن گھر پہنچے تو ہماری ہاتھا پائی ہو رہی تھی۔ محسن مجھ سے کہنے لگے مجھے تمہاری نادانی پر بہت افسوس ہے۔ جب میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ جھگڑا نہ کرنا اور کسی بات کا ذکر زبان سے نہ نکالنا تو یہ بات تمہارے منہ سے کیوں نکل گئی؟ اصل میں مجھے اپنی ننھی بانجی سے جدائی کا بے حد غم تھا۔ وہ عورت کچھ بھی نہ ہوتے ہوئے بھی بچی کو میرے پاس نہیں آنے دیتی تھی۔ بس اسی دکھ نے مجھ سے یہ بات کہلوا دی۔ ہم نئے مکان میں چلے گئے مگر میں وہاں آ کر بھی خوش نہ تھی۔ ایک تو میری شادی کو 13-14 سال گزر گئے مگر اولاد نہیں تھی، اور دوسری طرف جسے بیٹی بن کر پالا وہ بھی مجھ سے چھن گئی۔ اوپر سے دکھ یہ کہ وہ سروری جیسی عورت کے قبضے میں تھی۔ میں اس نئے گھر میں بہت اداس اور بے سکون رہنے لگی۔ حوریہ کی جدائی اور بہن کی وفات نے مجھ پر گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ میری مرحوم بہن کی نشانی تھی۔ چند مہینے تک میں اس غم میں گھلتی رہی۔ آخر ایک روز صبر نہ کر سکی تبھی اپنے پرانے محلے چلی گئی۔ جیسے رکشہ پرانے گھر کے قریب رکا میں نے دیکھا حوریہ دروازے کے باہر کھڑی ہے۔ اس نے فوراً مجھے پہچان لی اور امی کہہ کر دوڑتی ہوئی مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کی والہانہ محبت دیکھ کر میں نے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور انہی لمحات میں اسے اپنے ساتھ رکشے میں بٹھا کر گھر لے آئی۔ وہ بھی میرے ساتھ آ کر بہت خوش تھی۔ جب محسن گھر لوٹے تو انہیں سب ماجرا پتہ چلا۔ انہوں نے مجھے ڈانٹا اور کہا تم نے کیا حرکت کی؟ اب زاہد تم پر اپنی بیٹی کے اغوا کا کیس کروا دے گا۔ میں تو بچی کو محبت میں اٹھا لائی تھی مگر زاہد تھانے جانے کی تیاری میں لگ گیا، کیونکہ محلے کی عورتوں نے مجھے دیکھا تھا کہ میں اس کی بیٹی کو رکشے میں بٹھا کر لے جا رہی ہوں۔ زاہد نے واقعی ہم پر بچی کے اغوا کا کیس درج کروا دیا۔ تب محسن بھاگتے ہوئے اس کے پاس گئے اور کہا یار ایسا نہ کرو، تم جانتے ہو میری بیوی تمہاری بچی سے کتنا پیار کرتی ہے۔ وہ محبت میں مجبور ہو کر اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ میں خود ابھی اسے واپس پہنچانے آ رہا تھا۔ تم فکر نہ کرو اور نہ ہی بات کو تھانے تک لے جاؤ۔ مگر زاہد ضد کر رہا تھا، نہیں اب بات تھانے میں ہوگی۔ بڑی منت سماجت کے بعد محسن نے اسے منا لیا کہ ہم صبح ہی بچی کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ زاہد مان گیا اور کہا ٹھیک ہے، تم بچی کو 1-2 دن اپنے پاس رکھ لو تاکہ میں کیس واپس لے سکوں۔ 2 دن گزرے تھے کہ دوپہر کے بعد جب محسن دفتر سے واپس آئے ہی تھے دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا زاہد پسینے میں شرابور گھبرایا کھڑا ہے۔ اس کے بدن پر مناسب لباس بھی نہیں تھا، نہ ہی پاؤں میں جوتے تھے۔ محسن اسے اندر لے آئے اور پوچھا خیریت ہے؟ کیا ہوا زاہد؟ زاہد بولا نہیں یار خیریت نہیں ہے، تم خود کہتے تھے کہ برے کام کا انجام برا ہوتا ہے، میں بری طرح پھنس گیا ہوں، مجھے اب صرف تم ہی بچا سکتے ہو۔ محسن نے اسے پانی پلایا، اپنے کپڑے پہننے کو دی اور تسلی دی کہ جو کچھ ہوا اسے بھول جاؤ اور بتاؤ بات کیا ہے۔ زاہد نے بتایا کہ دوپہر میں سروری کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھا کہ اچانک اس کا شوہر بغیر اطلاع دیے آ گیا۔ میں نے دروازے کی کنڈی ٹھیک سے نہیں لگائی تھی۔ وہ خاموشی سے صحن سے ہوتا ہوا کمرے تک پہنچ گیا۔ ہم دونوں بے خبر بیٹھے تھے کیونکہ سمجھتے تھے وہ تو باہر ملک میں ہے۔ اچانک آفت آئی تو ہوش اڑ گئے۔ دراصل لوگوں سے اسے پہلے ہی شبہ ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی کا کسی دوسرے شخص سے تعلق ہے، مگر وہ کچھ ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے خاموش تھا۔ آج وہ اچانک آ گیا تو اس کے بچوں نے بتایا کہ ماں ساتھ والے مکان میں انکل زاہد کے گھر گئی ہے، کیونکہ اس کی عادت تھی کہ دوپہر کو میرے گھر آتی تھی۔ جب اس نے اپنی بیوی کو میرے ساتھ دیکھا تو آگ بگولا ہو گیا۔ میں کسی طرح وہاں سے بھاگ نکلا مگر نہیں جانتا کہ اس نے اپنی بیوی کا کیا حشر کیا ہوگا۔ محلے والے جمع ہو گئے تھے۔ اب میں واپس نہیں جا سکتا تھا، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ میرے مکان کا دروازہ بھی کھلا ہے، سارا سامان زیور اور جمع پونجی اندر پڑی ہے، تم کسی طرح وہاں جا کر دیکھ لو کہ کیا ہوا ہے۔ محسن فوراً موٹر سائیکل لے کر پرانے محلے گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے زاہد کے مکان کی کنڈی بجائی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اتنے میں چند آدمی اکٹھے ہو گئے۔
وہ سب غصے میں تھے۔ محسن نے کہا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ میرا زاہد سے جھگڑا ہوا تھا، اسی لیے ہم یہاں سے چلے گئے تھے۔ آج کسی کام سے آیا ہوں۔ دراصل زاہد نے اپنی بچی کے اغوا کا پرچہ ہم پر درج کرایا تھا۔ میں اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر یہاں تو کچھ اور ہی ماجرا پتہ چل رہا ہے۔ وہ لوگ بولے، تمہارا رشتہ دار تھا، تم ہی اس کا سامان اٹھا کر لے جاؤ، ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ ہم اسے دوبارہ اس گلی میں نہیں دیکھنا چاہتے، ورنہ خون خرابہ ہوگا۔ غضب خدا کا! وہ بے حیا ایک شریف آدمی کی غیر موجودگی میں اس کے گھر جا رہا تھا۔ دوسرے لوگ کہہ رہے تھے کہ سروری کا شوہر تو شاید اپنی بیوی کو قتل کر بیٹھا۔ اگر ہم درمیان میں نہ پڑتے تو وہ مر جاتی۔ وہ زخمی حالت میں ہسپتال لے جائے گی۔ اب اس کا شوہر تانے میں بیٹھا ہے۔ ہم نے گواہی دی ہے کہ میاں بیوی میں گھریلو جھگڑا تھا اور بات رفع دفع ہو گئی۔ ہم نے زاہد کا نام نہیں آنے دیا تاکہ بدنامی نہ ہو، کیونکہ اصل میں قصور اس کا ہی تھا۔ وہ شوہر اتنے برسوں بعد بچوں کے لیے خوشیاں لے کر آیا تھا اور گھر یہ حال دیکھ لیا۔ محسن نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ وہ زاہد کا سامان اٹھا لیں گے اور اسے کبھی واپس نہیں آنے دیں گے۔ لوگوں نے بھی کہا کہ بہتر ہے پولیس میں نہ جاؤ، ورنہ تم بھی پھنس ہوگے۔ اس طرح کچھ معزز محلے داروں کی موجودگی میں محسن نے زاہد کا سامان اٹھایا، رسید لکھ دی اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بھی اس محلے میں نہیں گئے۔ زاہد کچھ عرصہ غائب ہی رہا۔ سروری کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی۔ وہ 2 بچوں کے ساتھ تنہا رہ گئی، جبکہ حوریہ میرے پاس تھی۔ مگر 1 سال بعد مجھے پھر ایک دھچکا لگا۔ ہوا یوں کہ ایک روز زاہد اچانک بنا اطلاع کیے حوریہ کو اسکول سے لے گیا اور کہیں غائب ہو گیا۔ محسن اس کی ملازمت کی جگہ سے بھی پتہ کرایا، مگر وہ نوکری چھوڑ چکا تھا۔ میں رو رو کر نڈھال ہو گئی۔ میری خاطر محسن نے ہر جگہ تلاش کی، مگر زاہد اور حوریہ کا کچھ سراغ نہ ملا۔ میرا دل اب کسی طور پر پرسکون نہ رہتا۔ کاش میں اسے اپنی بیٹی کی طرح نہ پالتی تو مجھے یہ دکھ نہ سہنا پڑتا۔ یا اللہ، میری گود ہری کر دے تاکہ میں ممتا کے اس درد سے نجات پاؤں۔ آج اس واقعے کو 7 سال گزر چکے ہیں۔ میرے شوہر بھی وفات پا گئے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ کسی ماں کی گود اولاد سے خالی نہ رکھے، ہر بے اولاد کو نیک صالحہ اولاد عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں میں شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔